لیکن لڑکے کا حق، اولاد کا حق ماں کے لیے کیا ہے وہ بھی چند میں اشارتاً میں بھی بیان کر دوں، کیونکہ ضمناً بیان کر دوں، ورنہ تو اس کے تو تفصیلات بے شمار ہیں۔ تو ماں کے حقوق بھی بچے پر بنتے ہیں۔ فقہا نے جو چند حقوق بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں، تو ان چند حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے بچے کے متعلق، اولاد کے متعلق، کہ اولاد قولاً و فعلاً، یعنی زبانی طور پر، عملی طور پر ماں کی تعظیم کرے، یعنی قول بات چیت کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے۔ فقہا نے فرمایا کہ بچے پر لازم ہے، واجب ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنی ماں کی تعظیم کرے۔ کس طور پر؟ قولی طور پر اور فعلی طور پر، زبان سے بھی ماں کا احترام کرے اور جو ہے عملی طور پر بھی ماں کا احترام کرے، ماں کی عزت کرے۔ یہ فقہا نے فرمایا کہ بچے پر یہ چیز لازم ہے، بچے پر یہ چیز ضروری ہے کہ زبانی اور عملی طور پر ماں کا احترام کرے، کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے ماں کو تکلیف ہو، اپنے افعال کے ذریعے، فعل کے ذریعے، کام کے ذریعے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو۔ تو عمل کے ذریعے بھی ماں کی عزت بجا لانا ہے اور زبان کے ذریعے بھی ماں کی احترام بجا لانا ہے۔ دوسرا حق یہ بیان کیا گیا ہے کہ شرعی امور میں ماں کی اطاعت کریں۔ شرعی امور میں جو معاملات، جو مسائل شریعت سے ریلیٹڈ ہیں، جو شریعت سے جو متعلق ہیں، شریعت سے جو منسلک ہیں، اس شرعی معاملے میں ماں کی اطاعت کرنا بچے پر یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر ماں بوڑھی ہے تو نفلی کام چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت کو ترجیح دے۔ اگر ماں بوڑھی ہے یعنی ماں ضعیف ہے، کمزور ہے، تو اولاد پر لازم ہے کہ وہ نفلی کام کو چھوڑ دیں، نفلی کام کو چھوڑ دیں، یعنی وہ کام جس پہ شریعت کے کرنے پر ثواب رکھا ہو اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہ رکھا ہو، تو اس طرح کے کام کو اولاد چھوڑ دیں اور ماں کی خدمت کریں، ماں کی تعظیم کریں اور ان کی خدمت کو بجا لائے، کہ جب ماں بوڑھی ہو جائے تو اولاد نفلی عبادات اور نفلی کام کو چھوڑ دیں اور اپنی ماں کی خدمت کریں۔ اسے بھی فقہاء اکرام نے وہ بچے کے حقوق کے متعلق ایک حق بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو حق بتایا جا رہا ہے، فقہاء اکرام کے نقطہ نظر سے یہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کہ فقہاء نے اولاد کے لیے ماں پر کیا حقوق نافذ کیے ہیں، اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ تیسرا حق یہ ہے کہ ماں کو دکھ نہ پہنچائیں اگرچہ کہ اس کی طرف سے زیادتی بھی ہو جائے، یعنی والدہ کی طرف سے اگر اولاد کے لیے کچھ زیادتی ہو جائے، ورنہ عام طور پر مائیں اپنے اولاد پر زیادتی نہیں کرتی ہیں، لیکن اگر کبھی ایسا نااتفاق، کبھی ایسا ہو جائے، کبھی اگر ایسا اتفاقی طور پر ایسا ہو جائے تو بھی یہ حق نہیں پہنچتا لڑکے کو کہ میری ماں نے مجھ پر زیادتی کی ہے لہذا میں اسے تکلیف پہنچاؤں گا، یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ تو ماں کو کسی بھی حال میں وہ دکھ نہیں پہنچا سکتا، اگرچہ کہ ماں کی طرف سے اسے کچھ تکلیف ہی کیوں نہ ہو جائے، زیادتی بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ اسے دکھ نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی حق نہیں بنتا، بلکہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ چوتھا حق یہ بیان کیا گیا فقہاء اکرام کے نقطہ نظر سے کہ ماں اگر کافرہ بھی ہو تو اس کی ضرورت کا خیال رکھیں اور جان و مال سے اس کی خدمت اور مدد کریں، کہ ماں اگر کافرہ بھی ہو جائے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ ماں اگر مرتدہ ہو تو حق تقدم سے وہ محروم ہو جاتی ہے، حق تقدم ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اور دوسرے اس کے حق کو ادا کرنے والا نہیں ہے، تربیت اور کرنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ اس کا تو کہ اس کے متعلق اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو پھر اس کے جو معاملات ہیں وہ اسی کی طرف لوٹیں گے۔ لیکن اگر اب یہاں پر بچوں کو بتایا جا رہا، اولاد کو بتایا جا رہا ہے کہ ماں اگر کافرہ بھی ہو، یعنی بچہ اگر مسلمان ہو چکا ہے اور ماں ابھی تک کافرہ ہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں بتایا گیا کہ بچہ مسلمان ہونے کے بعد بالکلیہ طور پر وہ اپنے ماں باپ سے دور نہ ہو جائیں، بلکہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ بعض جو ہے غیر مسلم حضرات جو ابھی فوری طور پر مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، وہ فوراً اپنی زندگی الگ گزارنے لگتے ہیں، ماں باپ رشتہ دار سے دور، خیر رشتہ داروں کے دور کی بات ہے لیکن خصوصاً ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اسلام لانے کے بعد وہ غیر مسلم جو بھائی ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اولاد کو تکلیف دیتے ہیں کہ بچہ ان کا مسلمان ہو چکا ہے تو انہیں پریشان کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بحیثیت مسلمان اس لڑکے پر یہ لازم ہے کہ اپنے ماں کی خدمت کریں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، یہ نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا تو بس میں کسی اور طرف نکل لوں اور میری جو ہے ماں کافرہ وہ ایسی حالت پہ رہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اگر بچہ مسلمان ہو گیا، ماں کافرہ بھی ہو، تو اس کی ضرورت کا خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہے اور جان و مال سے اس کی خدمت کریں وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اس کے لیے لازمی ہے۔
پانچواں حق یہ ہے کہ اگر ماں کے ذمہ اگر کوئی قرض ہو تو اس کو اولاد کو چاہیے کہ وہ خود ادا کر دیں۔ ماں نے اگر کسی سے قرض لیا تھا کسی کام کے لیے تو اولاد کا یہ حق ہے کہ اپنی ماں کے قرض کو ادا کریں۔ اولاد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں نے قرض لیا تھا، تم اب میری ماں سے قرض پوچھ لو، جاؤ ان سے قرض لے لو، ان سے قرض حاصل کر لو۔ جب قرض خواہ آئے ہوئے ہیں تو اولاد پر یہ بات لازم ہے کہ ماں نے اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اس کے قرض کو ادا کرنا اولاد پر لازم ہے، اولاد پر ضروری ہے، یہ حق ہے۔ اسی طرح سے فقہاء کرام کے نقطہ نظر سے چھٹا حق یہ ہے کہ ماں سے جو ملنے جلنے والے ہوں، مثلا ماں کی بہنیں ہیں، خالائیں ہیں اور ماں کے رشتہ دار ہیں، ماں کی سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح ادب سے پیش آئیں کہ جس طرح سے ماں کے ساتھ ادب سے پیش آتا تھا۔ اب یہاں پر چھٹا حق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں سے جو ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں، یعنی ماں کی بہنیں ہیں، یعنی خالائیں ہیں، اور ماں کے رشتہ دار جو ہیں، ماں کے جو رشتہ دار ریلیشن جو ہے، رشتہ دار ان کے جو تعلقات تھے، اور جو ہے ماں کی جو سہیلیاں ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ملنے جلنے والے، ملاقاتی دوست و احباب، جو ماں کے جو متعلقین جو عورتیں تھیں، تو ان عورتوں سے بھی حسن سلوک کرنا بیٹے پر ضروری ہے، کیونکہ ان کے حسن سلوک کی وجہ سے ماں کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس امر میں ماں کے خوشی کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ چھٹواں حق بتایا گیا۔ اب ساتواں حق جو ہے، آخری حق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساتواں حق یہ ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہاں پر ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے، اب تک جو حقوق بتایا گیا تھا بیٹے کے لیے، یہ زندگی کے رہنے تک ہے، حیات تک ہے، لیکن انتقال کے بعد اب حق بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا تو یہ نہ تصور کریں کہ ماں کا اور اس کا حق ختم ہو گیا، انتقال کے بعد رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ تصور کرنا، یہ خیال کرنا، یہ جہالت ہوگی اور شریعت سے دور ہوگی۔ شریعت نے یہ پابند کیا ہے بیٹے کو کہ جہاں زندگی میں اس کے حقوق بنتے ہیں، وہیں پر انتقال کے بعد بھی ماں کا حق قائم رہتا ہے۔ اور وہ کس طرح سے حق قائم رہتا ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد بیٹے کا حق یہ ہے کہ اپنی ماں کے لیے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، دعائے خیر کرے، اور استطاعت ہو تو نفلی صدقات یا عبادات کے ذریعے اپنی ماں کو ثواب پہنچاتا رہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اہم بات ہے کہ سب سے پہلے تو خود یہ کرنا ہے کہ ماں کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ حق ہے ماں کا، یہ حق ہے، اور حق ساقط نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ماں کے انتقال کے بعد ماں کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، دعائے خیر کرنی ہے، اور ان کے لیے جو ہے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر نفلی صدقات ہو، نفلی صدقات کے معنی ہے کہ کہیں ماں کے نام سے کچھ خیرات کر دیے، کچھ صدقہ کر دیے، ماں کی نیت سے کچھ اچھا کام کر دیے، کوئی بھلائی کر دیے وغیرہ وغیرہ، ماں کے نفلی صدقات یا عبادات، نفلی صدقات ہو گئے، کچھ صدقہ و خیرات کر دینا، یا پھر عبادات کے ذریعے سے۔ عبادت کیا ہے کہ کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کا ثواب اپنی ماں کو پہنچا دیے۔ عمرہ کرنے کے لیے گئے، عمرہ کرنے میں ایک عمرہ جو ہے ماں کے نام سے کیے، ایک طواف ماں کے نام سے کیے، قرآن مقدس پڑھے، 1 پارہ 2 پارے تلاوت کیے، اس کا ثواب ماں کے نام سے پہنچا دیے۔ تو اس طرح کے حق ماں اور بیٹے کے درمیان ہمیشہ لازم رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ جب تک بیٹا زندہ ہے، یہ 3 چیزیں اس کے لیے لازم کی گئی ہیں کہ ماں کے لیے دعائے مغفرت کرے، نفلی صدقات کرے، اور عبادات کا ثواب اپنی ماں کو پہنچاتا رہے، مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ اور اس کے بعد ماں کے حقوق ہیں، اس لیے کہ اس ماں نے انسان کو اس ماں نے اس انسان کو ایسا انسان بنایا ہے، یعنی ان کے انسان بنانے میں ماں کا رول ہے، اس کا کردار ہے، اور ان کے لیے جو ہے ان کی محنتیں ہیں اور مشقتیں ہیں، کیونکہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے پاس جو مقام عرفہ اور اعلیٰ ہے، تو اس کے بے شمار واقعات ہیں، روایتیں ہیں، لیکن 7 چیزوں کو اس مقام پر بیان کیا گیا کہ جہاں پر ماں کے حق بنتے ہیں وہیں پر اولاد کا بھی حق بنتا ہے۔ تو ماں کی خدمت کی وجہ سے انسان کا مقام کتنا اعلیٰ اور بالا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک واقعے میں ذکر کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے حضرت حارثہ بن نعمان کی آواز سنائی دیتی ہے، حارثہ بن نعمان کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ اے جبرائیل، یہ حارثہ بن نعمان کی آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ حارثہ بن نعمان تو مدینے میں سو رہے ہوں گے، یہاں پر آواز کیسے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ بن نعمان کو یہ مقام اس لیے عطا کیا گیا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے، اور اپنی ماں کی خدمت میں یہ ایسا مقام انہوں نے حاصل کیا کہ وہ مدینے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی آواز کو جنت تک پہنچایا جاتا ہے، اور فرشتے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو واقع بے شمار ہے ماں کی خدمات میں۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان کا یہ عمل تھا کہ ان کی ماں اگر ان کو کچھ حکم دیتے کہ بیٹا یہ کرو، اگر ان کو سنائی نہیں آتی تو وہ دوبارہ یہ بھی نہیں بولتے کہ دوبارہ اے میری ماں اب دوبارہ کہیں مجھے سنائی نہیں آئی کہ آپ نے کیا کہا، بلکہ اپنی بیوی سے پوچھتے تھے کہ میری ماں نے مجھے کیا کہا ہے، میری ماں نے مجھے کیا حکم دیا۔ تو دوبارہ پوچھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ یہ بھی زحمت سمجھتے تھے کہ میں دوبارہ پوچھوں گا تو یہ تکلیف ہو جائے گی، انہیں پریشانی ہو جائے گی، تو اپنی بیوی سے یا پھر قریب میں بیٹھنے والوں سے پوچھتے تھے کہ میری ماں نے مجھ سے کیا کہا ہے، میری ماں نے مجھے کیا ذکر کیا ہے، مجھے کیا آرڈر مجھے حکم دیا ہے کہ میں انہیں ادا کروں۔ یہ ان کا طرز عمل تھا، جب تک اپنی ماں کو کھلایا نہ کرتے تو اس وقت تک نہ کھاتے تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا۔ اس کے متعلق قرآن کی تو بے شمار واقعات ہیں، اور مشہور اور معروف جو واقعہ ہے وہ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعہ ہیں، جو تابعی ہیں، ان کے متعلق تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کہ ایک شخص ہے جن کا نام اویس ہے، ان کا قبیلہ بنو عامر کے ہیں، اور ان کا گاؤں اویس ہے، اور ان کے ملک کا نام یمن ہے۔ جب ان سے ملاقات ہو جائے تو ان سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعائے خیر کرے، میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج میں اعلان کرتے تھے کہ اویس نامی کوئی شخص آیا ہے، تو لوگ خاموش رہتے تھے۔ لیکن ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دل میں خیال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے ہیں کہ اویس سے دعا کرانا ہے تو دعا کرانا ہے، کسی بھی طرح سے دعا کرانا ہی ہے، کیونکہ حضور کے ارشاد پر انہیں یقین کامل تھا کہ اللہ کے نبی جو فرما دیے ہیں کہ وہ ہو کر رہے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر تمام لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ تمام حج میں آنے والے تمام افراد جمع ہو گئے، بیٹھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ تمام لوگ بیٹھ جائیں، تمام حضرات بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صرف دونوں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام لوگ بیٹھ جائیں، اور صرف جو ہے یمن والے کھڑے ہو جائیں، یمن والے کھڑے ہو جائیں۔ تمام لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یمن والے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یمن والوں میں جو قبیلہ بنو عامر کے ہیں وہ لوگ کھڑے رہیں، اور باقی تمام یمنی بیٹھ جائیں۔ قبیلہ عامر اب تک کھڑے ہیں، قبیلہ عامر اب تک ٹھہرے ہوئے ہیں، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبیلہ بنو عامر کے تمام لوگ بیٹھ جائیں، صرف قرن والے کھڑے رہیں۔ تمام قبیلہ بنو عامر کے تمام لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور قرنی لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ قرنی کے معنی ایک بستی والے کھڑے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس قرنیوں میں، اس قرن والے میں وہ شخص جس کا نام اویس ہے وہ کھڑے رہیں، یا ان کو کوئی جاننے والے کھڑے رہیں، تو اس کے بعد تمام لوگ بیٹھ جاتے ہیں، صرف ایک شخص کھڑا رہتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ٹھہرنے والے شخص، کیا آپ کا نام اویس ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرا نام اویس نہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ آپ اویس کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اویس تو میرا بھتیجا ہے، اویس میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ آپ اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں، وہ تو پاگل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پاگل وہ نہیں ہے، پاگل گویا کہ تمہارے ذہن میں ہے، تم نے ان کو سمجھا ہی نہیں، وہ کیا شخصیت ہیں، کیا وہ فضیلت والے ہیں، ان کی تو شان تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ حج کے لیے آئے ہیں۔ تو ان کے چچا نے کہا کہ وہ آئے ہیں، ابھی کہاں ہوں گے، وہ عرفات کی طرف اونٹنیاں چرانے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فوراً وہاں سے نکلتے ہیں، اور پھر جو ہے تیز چلتے ہوئے وہ عرفات کی طرف آتے ہیں، اور عرفات میں آ کر کے بہت تلاش کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ایک کھجور کے درخت کے کنارے بیٹھتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور اونٹنیاں اطراف میں چل رہی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرتے ہیں ان کے انتظار میں۔ پھر جب انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آئے ہوئے ہیں، تو فوراً نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور دونوں کے بات چیت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، آپ اپنا پیرہن اتارے، پیرہن یعنی کپڑا اتارے۔ وہ پیرہن کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اتاریں، میں آپ کو حکم دیتا ہوں۔ وہ اتارتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیٹھ میں ایک نشان ہے، جس نشان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشان دیے فرماتے کہ پیٹھ میں ان کا ایک نشان ہوگا جو اس نوعیت کا ہوگا۔ تو انہوں نے نشان دے کر پہچان لیا کہ یہ شخص اویس ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔
اور جو ہے انہوں نے نام پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ میرا نام ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ میں وہ نام نہیں پوچھ رہا ہوں جو آپ کی ماں نے نام رکھا ہے، وہ نام بتائیے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام اویس ہے، میرا نام اویس ہے۔ تو پھر بولا، آپ نے کہا کہ آپ دعا کیجئے۔ بولے کس کے لیے دعا کروں؟ کہ اس تمام امت کے لیے دعا کیجئے، تمام امت مرحومہ کے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، سب کے لیے دعا کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، میں کس لیے دعا کروں؟ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اویس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے نشاندہی فرما دی کہ یہ خلیفۃ المومنین ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ جب ان دونوں کو پہچان جاتے ہیں تو بڑی تعظیم کرتے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی شخصیات ہیں جو میرے سامنے آئے ہوئے ہیں، خلیفۃ المومنین چل کر میرے پاس آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اویس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ نے اللہ کے پاس وہ مقام حاصل کیا ہے کہ آپ ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، سبحان اللہ، فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ آپ کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ اللہ کے پاس ایک بہت ہی منفرد اور اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہم سے خصوصی طور پر کہا ہے کہ آپ سے دعا کرائیں امت کے لیے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آتے ہیں کہ میرے نبی نے میرے تعلق سے یہ کہا ہے، امت دعا کی درخواست کی ہے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں اور دعائے امت کے لیے مستغرق ہو جاتے ہیں، اور اس زار و قطار روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو والدہ کی خدمت میں حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عرفہ اور اعلیٰ حاصل فرمایا۔ تو مسئلے میں جو بیان کیا گیا کہ والدہ کے جو حقوق اپنے اولاد کے لیے ہیں، وہیں پر اولاد کا بھی حق بنتا ہے کہ ماں کے لیے بھی کچھ کام کرے، ان کے زندگی کے رہنے تک بھی حقوق قائم رہتے ہیں، انتقال کے بعد بھی حق قائم رہتے ہیں۔ تو ان حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، ان حقوق پر چلنے کی ضرورت ہے، ان قوانین پر، ان بتائے ہوئے اصول پر انسان اگر چلے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس خدمت کرنے والے شخص کی دین اور دنیا میں بھلائی عطا کرنے والا ہے۔ مولا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔